بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام 360 کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا حصہ دوئم سنا تھا، تو چلتے ہیں حصہ سوئم کی طرف۔ آپ نے عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ان کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ چونکہ یہ بہت اہم اور پرخطر کام تھا، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے ساتھ کسی مددگار ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میری بنسبت میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک کار بنا دے۔ یہ انہوں نے اس لیے عرض کیا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیان کرنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ آپ کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کی ہے، اور میرے لیے میرے کنبے سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ایک تیسری گزارش یہ بھی کی تھی کہ ان کی زبان کی گرہ کھل جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ کسی کو دعوت دینے کے لیے اور احسن انداز میں قائل کرنے کے لیے زبان کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، تاکہ میں رسالت کا حق ادا کر سکوں، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کی راہ اختیار کی، سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بولا، کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا؟ پھر اس نے کہا، تم دونوں جو کہہ رہے ہو کہ رب العالمین کے رسول ہو، تو وہ رب العالمین کون ہے؟ جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تمام مخلوقات، بادل، ہوائیں، بارش، نباتات اور جمادات، ان سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور وہی ہے جس نے ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی نے بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور نہ لوگوں میں سے کوئی اپنے جیسے کسی دوسرے انسان یا جانوروں کو یا کسی چیز کو پیدا کرنے ہی کی استطاعت رکھتا ہے۔ صرف رب العالمین ہی ہے جو سب کا خالق ہے۔ فرعون پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ اپنی سرکشی پر اڑا رہا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے میں ناکام رہا تو دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ اس نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس دھمکی کا کوئی بھی اثر نہ لیا، بلکہ باوقار انداز میں پرسکون رہتے ہوئے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لاؤں تب بھی؟ اس پر فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو لے ہی آ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا، جوں ہی وہ فرش پر گرا وہ بہت بڑا اور خوفناک اژدہا بن گیا۔ اب تو فرعون بہت ڈرا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ لاٹھی بن گیا۔
اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو دوبارہ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ پہلی حالت پر آ چکا تھا۔ یہ واضح ترین معجزات اور نشانیاں بھی فرعون کو راہ راست پر نہ لا سکیں۔ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو نے جو یہ کام کیا ہے یہ صرف جادو کا کھیل ہے اور تو جادوگر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ فرعون کی ان باتوں کی تائید اس کے وزیروں نے بھی کی۔ وہ بولے، واقعی یہ شخص تو کوئی ماہر جادوگر لگتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرے اور خود اس کا حاکم بن بیٹھے، لہٰذا ہمیں مل کر اس کا حل سوچنا چاہیے۔ پھر وہ فرعون کو مشورہ دیتے ہوئے بولے، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں کارندے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ فرعون نے اپنے درباریوں کی رائے سے اتفاق کیا، چنانچہ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لے، ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تو اس کی خلاف ورزی کرنا، ایک کھلے میدان میں ہمارا مقابلہ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے اس موقع پر فرعون لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور لوگوں کی موجودگی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات دکھانے کا خوب موقع مل سکتا تھا۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا وعدہ زینت جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں گے۔ فرعون نے اپنے کارندے اور قاصد پورے ملک میں بھیج دیے تاکہ ملک کے کونے کونے سے جادوگروں کو لے آئیں۔ اس زمانے میں مصر جادوگروں سے بھرا پڑا تھا، وہ جادوگری کے فن خوب جانتے تھے۔ اس طرح پورے ملک سے ماہر ترین جادوگر جمع کر لیے گئے۔ سب لوگ بھی اس مقررہ دن جمع ہو گئے تاکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھ سکیں۔ فرعون اور اس کے سارے درباری بھی پہنچ گئے۔ فرعون نے پورے ملک میں منادی کرا دی تھی، لوگ کیوں نہ پہنچتے۔ گھروں سے نکلتے وقت لوگ یہ کہتے ہوئے آئے، آج اگر جادوگر غالب آئے، مقابلہ جیت گئے تو ہم جادوگروں ہی کی پیروی کریں گے۔ وہ ایک بہت بڑا میدان تھا، سب اس میں جمع تھے اور بری طرح بے چین تھے۔ ہر کوئی اس عجیب ترین مقابلے کا انجام جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ آخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے۔ دوسری طرف سے فرعون کے جادوگر بھی آ گئے۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے صفیں سیدھی کر لیں۔ ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب جادوگر مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے بولے، اے موسیٰ، تو پہلے ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پکڑ لیں اور بولے، فرعون کی عزت کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ اب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو زمین پر پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان سانپوں اور اژدہوں سے بھر گیا۔ جادو کے سبب لوگوں کو وہ سانپ اور اژدہے بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سانپ اور اژدہوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ منظر دیکھ کر لوگ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کچھ خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ لاٹھی زمین پر گرتے ہی ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ یہ عظیم اژدہا ان جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف بڑھا جو اس وقت سانپ اور اژدہے نظر آ رہی تھیں۔ اس عظیم اژدہے نے نہایت تیزی سے ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ منظر حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے اور تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ ادھر جادوگروں کا بھی مارے حیرت کے برا حال تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جادوگر یہ سب کچھ دیکھ کر فوراً جان گئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی خواب اور خیال کی بات ہے۔ جادوگر جانتے تھے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں صرف لوگوں کو سانپ محسوس ہو رہی ہیں، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعتاً سانپ بن چکا تھا۔ یہی جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ اس لیے وہ جادوگر جان گئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔
वो फौरन ही अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी तमाम सांपों और अजदहों को निगल चुकी थी। इस नज़ारे को देखकर फिरौन को जबरदस्त धचका लगा। जादूगरों के ईमान ले आने पर तो गोया उसके सीने पर घूंसा लगा। वो हवास बाख्ता हो गया, हद दर्जे परेशान हो गया और मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। हिदायत अल्लाह ताला की नेमत है, उसकी तौफीक ही से अता होती है। कुछ लोग जिनके मिजाज में इनकार की शिद्दत हो, सरकशी और बगावत हो, वो हिदायत को कबूल करने में पसो पेश करते हैं। 100 हीले बहाने तराशते हैं, गवाही, सबूत और मुआवजे तलब करते हैं। अगर अपनी आंखों से मुआवजे देख भी लें तब भी गुमराही की पट्टी उनकी आंखों पर बंधी रहती है। उनकी अना उनको हिदायत से दूर जाने और गुमराही की डगर पर चलते रहने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी ऐसे ही लोगों की है जो खुली आंखों से मुआवजे देख कर भी हक को झुटलाते हैं, हार कर भी जीत के ख्वाब देखते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।